www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذی، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے جوتوں سے گندگی میں سے گزر کر آئے، گندی جگہ سے جہاں کوڑا کرکٹ ہو، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ، تو مٹی جو ہے وہ اس کو پاک کر دیتی ہے۔ عام طور پر جو جوتا چمڑے کا جیسے ہوتا ہے یا اس کا پیندا ریگزین کے جو آج کل بنی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے، ربڑ ہے، پلاسٹک کا چپل ہے، اس کے اندر گندگی جذب نہیں ہوتی، ناپاکی جذب نہیں ہوتی۔ جب آپ کیچڑ میں چلتے ہیں تو کیچڑ، پانی یا ناپاک چیز اسے لگتی ہے، لیکن وہ اسے چوستی نہیں ہے وہ اپنے اندر۔ جیسے کپڑا، اگر کپڑا لگ جائے گا تو وہ اپنے اندر جذب کر لے گا، ناپاکی کو چوس لے گا۔ پائنچہ لگ گیا، تہبند لگ گیا، برقع لگ گیا عورتوں کا، تو وہ پھر برقعے کا کنارہ ناپاکی کو اپنے اندر جذب کرے گا، پی لے گا، چوس لے گا۔ لیکن جوتے میں چونکہ وہ جذب نہیں ہوتی، اور جو ہی لگتی بھی ہے تو اسے جذب ہونے کی مہلت بھی نہیں ملتی، کیونکہ انسان چل رہا ہے، چلتے چلتے لگی، پھر آگے خشک علاقہ شروع ہو گیا، مٹی ہے، اب وہ رگڑ کھا رہا ہے، مٹی سے رگڑ لگ رہی ہے اس کو۔ 5 قدم، 10 قدم، 30 قدم، 50 قدم، 100 قدم چلا تو وہ جو گندگی تھی وہ اس سے رگڑ کھا کھا کر چھٹ گئی، وہ چھٹتی جا رہی ہے، دوسری مٹی تازی لگتی جا رہی ہے، تو مٹی تو پاک ہے۔ کہ آپ سڑک کے کنارے جب چلیں گے تو جتنا خشک علاقہ سڑک ہے یا سڑک کا کنارہ ہے سارا پاک ہے، مسئلے کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہے یہ۔ اگر بغیر جا نماز کے نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی، گھاس پر نماز پڑھ لیں گے بغیر جا نماز کے وہ ہو جائے گی، ہوتی پاک ہے۔ تو اینٹوں کی سڑک ہو، راستہ ہو، یہ تارکول کا بنا ہوا راستہ اور سڑک ہو، یا ویسے ہی کچی پک ڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں، نہروں کے کنارے کچی سڑکیں بنی ہوتی ہیں، یہ سب پاک ہیں، ان سے تیمم کر سکتے ہیں آپ۔ اگر پانی نہیں ملا اور پانی ہے نہیں یا نماز پڑھنی، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ جب تیمم ہو سکتا ہے تو اس پہ کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن اگر بیچ میں چلتے چلتے کچھ حصہ ایسا آیا جو کیچڑ ہے، بارش ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں کچھ گندگی بھی شامل ہے، ناپاک چیز بھی شامل ہے، تو اب یہ ناپاک تو ہو گیا۔ ناپاکی اگرچہ اس نے اپنے اندر پی نہیں، جذب نہیں کی، ناپاک ہو گیا۔ لیکن اگر وہیں کھڑے ہو گئے، وہیں اتار دیا، یہ وہیں نماز پڑھنی پڑ گئی اور وہ جذب نہیں ہوئی، خشک نہیں ہوئی، رگڑ نہیں ملی، تو نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے، وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ لیکن چلتے رہے تو وہ صاف، وہ پاک ہو جائے گا۔ اسے پانی سے دھو کر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
گاڑیوں کے ٹائر کیسے کیسے کیچڑ سے گزر کر ٹرک آتے ہیں، بسیں نکل کر آتی ہیں، کاریں نکل کر آتی ہیں، اور جب وہ سڑک پر چلتی ہیں 2 4 5 کلومیٹر سب صاف ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے ٹائر، سوائے کناروں پہ خشک مٹی جو جمی رہ جائے، وہ بھی اگر پاک ہے مٹی تو اس میں کوئی حرج نہیں، ناپاک ہے تو اسے رگڑ کر صاف کر دیا تو صاف ہو گیا۔ تو دین میں سہولت رکھی گئی ہے، آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ تو جیسے اس دور میں یہ مسئلہ تھا کہ زمین صاف بھی ہے، کیچڑ والی بھی ہے، خراب بھی ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ ترقی کر کر سڑکیں بنا کر اس صورتحال سے باہر نہیں نکلے ہم، یہ پیش آتی ہے ہر جگہ، شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی۔ لیکن اس کا آسان طریقہ بتایا کہ جب تم چلتے ہو تو چلنے سے جو اسے رگڑ لگ رہی ہے جوتے کو، پلاسٹک کا چپل ہے آپ کا، ربڑ کا چپل ہے، وہ پاک ہو گیا۔ اگر اس میں نماز پڑھنی پڑ جائے تو پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو اتار کے پڑھنے چاہیے۔ کسی مجبوری میں اسے پہنے پڑھنی پڑ رہی ہے، جہاں نماز بھی نہیں ہے اور دھوپ تیز ہے اور زمین تپ رہی ہے، اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، تو اس جوتے میں پڑھ سکتا ہے نماز۔ حالت جنگ ہے، ہندوستان سے جنگ ہو رہی ہے، آپ نے، فوجیوں نے، مجاہدین نے نماز پڑھنی ہے، جوتے اگر اتاریں گے تو انہیں تو اتارنے میں بھی 5 منٹ لگتے ہیں اور پہننے میں بھی 5 منٹ لگتے ہیں، ان کے تسمے ہوتے ہیں، کیا بہت کسنا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے۔ تو دشمن تو دوربین سے دیکھتا رہے گا کہ یہ بے وقوف جب جوتا اتارنا شروع کریں گے، جب جوتا اتاریں گے ہم اس وقت اچانک حملہ کریں گے، یہی کہیں گے نا وہ، آپ کی اس کمزوری کو رکھیں گے۔ ایک ایک چیز کو دشمن نوٹ کرتا ہے، ہم دشمن کی چیزوں کو، دشمن ہماری چیزوں کو۔ تو اسلام نے کہا کہ جوتا مت اتاریں فوجی، مجاہد جوتا نہیں اتارو، اگر وہ پاک ہے تو اسے پہنے نماز، وضو ہے تو نماز پڑھ لو، وضو نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو وضو کرنا پڑے گا، لیکن پاک ہے تو اسے پہنے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ناپاک نہیں۔ اگر جوتے کے اوپر کی طرف ناپاکی لگ گئی، جو رگڑ نہیں کھا رہا، وہ نہیں پاک ہوگا، وہ پاک کیے بغیر، کیونکہ اسے رگڑ نہیں ملی، پاکانی، ناپاکی اس پر قائم ہے، اسے دھونا پڑے گا۔ پیشاب کی چھینٹیں آ گئیں، پیشاب کرنا پڑ گیا کھڑے کھڑے کسی وجہ سے مجبوراً، تو چھینٹیں آ رہی ہیں جوتے پر، اور چھوٹے، اور وہ بھی نمایاں چھینٹیں ایسی کہ نظر آ رہی ہیں، محسوس ہو رہی ہیں، بہت باریک ہوں، سوئی کے ناکے کی طرح نظر نہ آتی ہوں، وہ اور بات ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، وہ معاف ہے۔ لیکن اگر آ گئیں تو اب وہ جوتا ناپاک ہے۔ اب وہ پیدل اگر آپ چلنا شروع کریں تو وہ تو نچلا حصہ پاک ہوا، اوپر کا تھوڑی پاک ہوا، وہ ناپاک رہے۔ تو ایسا جوتا اگر ہے تو نماز جنازہ پڑھنی پڑ گئی تو اتارنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے، پاک ہے اور رگڑ لگی ہوئی ہے اور نماز جنازہ پڑھنی پڑ رہی ہے تو پہنے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ آپ دیکھتے ہیں نماز جنازہ میں، جوتا پہنے بھی پڑھ لیتے ہیں، جوتے اتار کر بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جوتا اتار کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جوتا پاک ہونا چاہیے۔ تو سہولتیں بتا دیں ساری، ہر طرح کی تربیت دے دی پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں تربیت ہو گئی نماز کی بھی، اس میں تربیت ہو گئی فوجی کی بھی، اس میں تربیت ہو گئی مجاہد کی بھی، جنگ کی بھی، جہاد کی بھی، اس ایک مسئلے میں ساری چیزیں آ گئی۔ تو یہ مسائل ہیں، یہاں تو مختصر ہی بتا سکتے ہیں، ان میں تفصیلات بھی ہیں جو فقہ کی کتابوں میں ہیں۔ کسی کو زیادہ مسئلہ باریکی سے معلوم کرنا ہو تو وہ لکھ کر فتویٰ ہمارے دارالافتاء میں ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے، وہ تفصیلی جواب بھی آ جاتا ہے۔ مختصر باتیں جو تھیں وہ آپ سے عرض کر دیں۔ یہ مختصر سی حدیث تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی
اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شاگرد ہیں، صفہ کے طالب علم ہیں، صحابہ میں بہت بڑا درجہ ہے، وہ اسے نقل فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ کی، عمل کی توفیق دے۔ ہم نے پچھلے ہفتے کچھ چیزیں علم کلام کی، موجودہ سائنس کی، موجودہ اعتراضات پر وہ موضوع شروع کیا تھا، لیکن اس میں لگتا ذرا وقت، اور اب آپ کے امتحان شروع ہوئے ہیں۔ آج بھی پرچہ تھا، کل بھی تھا، کل بھی ہوگا پورا ہفتہ، اس لیے میں نے یہ حدیث مختصر بیان کی تاکہ اب آپ فارغ ہو کر امتحان کی تیاری کریں، تعلیم میں مشغول رہو، محنت کرتے رہو، پھر اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔